بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب فیملی ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل وائس آف قرآن میں۔ میں فاطمہ تجوید کورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم رولز کے ساتھ پڑھیں گے سورہ والضحیٰ کو۔ سب سے پہلے ہم سورہ والضحیٰ کو تجوید کے رولز کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورہ الم نشرح اور اس کے بعد سورہ التین کو تجوید کے رولز کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ والضحیٰ پہ کوئی رول اپلائی نہیں ہو رہا، ضحیٰ پہ کھڑی زبر ہے، تو جب ہم وقف کریں گے تو کھڑی زبر کو ہی ہم پڑھیں گے وقف کی صورت میں، اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے۔ واللیل پہ لئی پہ یائے لین ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ اذا پہ الف مدہ ہو رہی ہے۔ سجا پہ پھر ہم وقف کریں گے اور اس میں ہم جو کھڑی زبر ہے اس کو ساکن نہیں کریں گے۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ ماں پہ الف مدہ ہو رہی ہے، ودعک پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ربک و ماں پہ الف مدہ، قلا پہ اسی طرح جب ہم وقف کریں گے تو کھڑی زبر کو اسی طرح رہنے دیں گے، وقف اس میں ہم اس کو ساکن نہیں کریں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہاں پر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ پہ خی پہ یائے لین ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ آگے خیر لک تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، تو غنہ کے بغیر ادغام کریں گے، جو ہے را کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ خیر لک من الاولی، اس کو ہم نے خیرن نہیں پڑھنا، تنوین کو ہم نے بیچ میں سے سکپ کر دینا ہے۔ من الاولی، او پہ واو مدہ ہو رہی ہے اور لا پہ ہم جو ہے وقف کریں گے تو کھڑی زبر کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وَلَسَوْفَ پہ واو لین ہو رہی ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ یعطیک پہ یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ ربک فترضیٰ پہ جو ہے ہم وقف کریں گے تو کھڑی زبر کو ایسے ہی ایز اٹ از پڑھیں گے، اس کو ہم نے ساکن نہیں کرنا۔ الم یجدک یتیما فآوی۔ الم یجد، یجد پہ دال ساکن پہ کلکلا ہو رہا ہے، آواز کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یتی پہ یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ فآوی، تو یا جو ہے وہ یائے ساکتہ ہے، حروف ساکتہ میں سے ہے جو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جاتا، یعنی کہ یا جو ہے یہاں پہ لکھنے میں ہے صرف لیکن پڑھا نہیں جائے گا، واو کے اوپر کھڑی زبر پڑھی جائے گی اور وقف کی صورت میں واو کو ساکن نہیں کیا جائے گا کیونکہ کھڑی زبر ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا پہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہو رہی ہے، اس کو ہم نے 4 سے 6 الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تنوین کے بعد جو ہے حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپائیں گے اور تنوین کو ہم ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، اخفا کر کے پڑھیں گے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔
ووجدک عائلن پہ ایک تو مد متصل ہو رہی ہے اور ساتھ میں اخفا ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اور آخر میں نون پہ ہم نے کھڑی زبر کو ہی پڑھنا ہے، ہم نے اس کو ساکن نہیں کرنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا پہ میم مشدد ہے تو اس پہ غنہ ہو رہا ہے، یتیم پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ یائے مدہ ہو رہی ہے، فلا پہ الف مدہ، تقہر قاف پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ کاف ساکن ہے تو اس پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، آواز کو تھوڑا سا پلٹنا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ وَأَمَّا پہ میم مشدد ہے تو یہاں پہ میم مشدد پہ غنہ ہو رہا ہے، سائل پہ مد متصل ہو رہی ہے، فلا پہ الف مدہ، تنہر پہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جو ہے آواز کو ناک میں نہیں چھپانا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وَأَمَّا پہ میم مشدد پہ غنہ ہو رہا ہے، بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فحدث پہ ہم نے جو ہے جو وقف کرنا ہے، اور وقف کی صورت میں ہم نے سا کو سا ساکن ہے تو اس کو ساکن ہی رہنے دینا ہے، اس کو ہم ساکن کر کے ہی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، صدرک پہ دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ دال ساکن ہے، اور کاف کو ہم وقف کی صورت میں ساکن وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ نا پہ الف مدہ، عَنْكَ پہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپائیں گے۔ عَنْكَ وِزْرَكَ کاف کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں، اور اس کاف پر ہم نے قلقلہ نہیں کرنا۔ الذی انقض ظہرک، اب الذی پہ مد منفصل ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ چھوٹی مد ہو رہی ہے، الذی الگ ورڈ ہے اور انقضا الگ ورڈ ہے، الگ لفظ ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہو رہی ہے، اس کو چھوٹی مد کہتے ہیں، اس کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اور آگے قضا پہ جو ہے نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے تو یہ حروف اخفا میں سے ہے تو اس کو ہم نے آواز کو ناک میں چھپانا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ ظہرک پہ کاف پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے لیکن اس پر ہم نے قلقلہ نہیں کرنا کیونکہ یہ کاف ہے، قاف نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ورفعنا پہ نون پہ الف مدہ ہو رہی ہے، اور ذکرک پہ ہم وقف کریں گے کاف کے اوپر، اور ہم نے قلقلہ نہیں کرنا اس پہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ پہ نون مشدد ہے تو یہاں پہ ہم اس پہ غنہ کریں گے، اور مع العسر یسرا، یہاں پہ یسرا پہ ہم وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھیں گے، اسے مد وقفی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم نے یسرا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، تھوڑی سی مد کرنی ہے، جسے مد وقفی یا مد عارضی کہتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر دوبارہ سے اِنّا پہ نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا،
مَعَ الْعُسْرِ یسرا پہ ہم وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے، دو زبر نہیں پڑھیں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. اب فَإِذَا پہ الف مدہ ہو رہی ہے، فَرَغْتَ فَانصَبْ پہ نون ساکن کے بعد حرف صاد آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، آواز کو ناک میں چھپانا ہے. فَانصَبْ نون کو ہم نے ظاہر کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ نون کو ہم نے چھپا لینا ہے ناک میں تھوڑی دیر کے لیے، جسے اخفا کہتے ہیں. اور با پر کلکلا کریں گے کیونکہ ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، با ساکن ہے تو یہاں پہ با پہ کلکلا ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ فَانصَبْ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون. والتین پہ یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. والزیتون پہ یائے لین ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے. اور تو پہ واو مدہ ہو رہی ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے. نون کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. وَطُورِ سِینِین. وَطُورِ پہ تو پر پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگی. سینین پہ یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے اور نون کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. ہاذا پہ الف مدہ ہو رہی ہے، البلد الامین پہ یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لقد پہ دال پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ دال ساکن ہے. خلق پہ قاف پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ کاف ساکن ہے. الانسان نون ساکن سے بعد سین آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپانا ہے. سا پہ الف مدہ ہو رہا ہے. فی احسانی پہ مد منفصل ہو رہی ہے، چھوٹی مد ہو رہی ہے، اس کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. احسنی تک پہ کاف پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ کاف ساکن ہے. وی یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. تقویم اور میم کو ہم نے ساکن کر دینا ہے وقف کی صورت میں. ثم رددناہ اسفل سافلین. ثم پہ میم مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا. ردد پہ دال پہ کلکلا ہوگا. اسفل سافلین. سافلین پہ یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. إِلَّا الَّذِينَ پہ یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. آمنو پہ واو مدہ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اج پہ جیم پہ کلکلا ہو رہا ہے. اجرن تنوین کے بعد غیر غین آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے غین آ رہا ہے تو اس کو ہم نے تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اخفا نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، بلکہ اجرن غیر ممنون. ممنون پہ واو سے پہلے پیش آ رہی ہے تو یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے تو نون کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے.
فما يكذبك بعد بالدین، فما پہ الف مدہ ہو رہی ہے، یکذبک بعد بالدین پہ یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، الیس اللہ پہ علی پہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہاں پہ یا لین ہوگی۔ بأحکم الحاکمین پہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہوگی اور ساتھ میں وقف کی صورت میں نون کو ہم ساکن کر دیں گے، اور جب ہم وقف کریں گے تو یا کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے اور نون کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آپ کو ان تینوں صورتوں کے رولز سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے ان صورتوں میں کون کون سے رولز اپلائی کرنے ہیں اور کیسے اپلائی کرنے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بے حد شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔